لیکن اس کے باوجود پاکستان نے چوں تک بھی نہیں کی. یہ بہت ہی دل خراش بات ہے. یا یہ لوگ ذہنی معذور ہیں یا یہ صہیونیوں کے دلال ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں وہ آنے لگے ہیں اگلی ٹرم میں، اور بہت اس کو ایک وہ جیسے بہت خوف ہے اس چیز کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ جو ہے کوئی ویسا حملہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے. یہاں پر ادھر ہم لندن میں یا یو کے میں دوست احباب سے جو ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے جب تھے یہاں پر تو کافی انڈینز کا آنا جانا، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی نریندر مودی کے ساتھ کیا دوستی ہے، کس طرح ان کا آنا جانا ہے. اور اب تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے الیکشن لڑنے میں یہ مدد بھی کرتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا تاکہ آپ بات آ جائے سامنے. اور دوسرا جو ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا یہ انڈین کنسپریسی کہہ دیں یا جو کوئی بھی بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پر، آپ کو پتہ ہے ان کی دوستیاں سعد عریری سے بھی ہیں، سعودیز کے ساتھ بھی ہیں، طیب اردگان کے ساتھ بھی ہیں، اور اب یو کے امریکنز کے ساتھ تو آلریڈی ان کی دوستیاں جاری ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انڈیا میں سنا کسی پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی کوئی خوشی کا اظہار کیا کسی کا، کیا کہیں گے اس بارے؟ جیسے اگر آپ نے ابھی بات کی انڈین کنیکشن کی بات کی، بین الاقوامی ایجنڈے کی بات کی، تو اس کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں پاکستان کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے. وہ ایک تو یہ تھا کہ خود امریکہ کے اندر لوگوں نے کہا، ان کے ڈیفنس اپنا کورسپونڈنٹس نے کہا، پاکستان کے وہاں پہ سعید آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھے. تو اس کے اندر یہ تو آیا، بارہا آیا کہ جی پاکستان کے اندر رجیم چینج اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان فارن پالیسی اورینٹیشن میں اٹ واز موونگ ٹورڈز رشیا. اور دو چیزیں تھیں جو یہاں سے اٹھ رہی تھی، وہ تھی اسلامو فوبیا کے حساب سے جو آج کل آپ اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ٹریٹ کیا، کس طرح جینوسائڈ، کس طرح نسل کشی جاری ہے، اور کس طرح دنیا کی عالمی طاقتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ بنیادی طور پر اس لیے کہ فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں. اب اس میں ایک تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے سجن جنڈال آ کے کس طرح نواز شریف کو ملا کرتا تھا. آپ ہر چیز سے واقفیت رکھتے ہیں، مری جاتا تھا، بغیر ویزے کے وزیر جاتا تھا. پھر میں نے نہیں بلکہ کلثوم اپنا مریم نواز نے بیان دیا کہ جو سجن جنڈال سے تو ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سجن جنڈال کا بھائی جو تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اس نے اینٹی پاکستان مہم میں اور آرٹیکل لکھنے میں اور پیسے دینے میں بہت کردار انجام دیا ہے. پھر بھارت کے اندر ایک بی جے پی کا ایم پی تھا، اس نے کہا، اس کی الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ جی ہم نے اس نواز شریف پہ انویسٹ کیا ہے تو ہم اس کو جانے نہیں دے سکتے. جو ہمارے فارمر ایمبیسیڈر عبدالباسط صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا، ایک اور فارمر ایمبیسیڈر ضمیر اکرم صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں وہ آنے لگے ہیں اگلی ٹرم میں، اور بہت اس کو ایک وہ جیسے بہت خوف ہے اس چیز کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ جو ہے کوئی ویسا حملہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے. تو ساجد صاحب، ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جناب جو راہ ہے وہ گھس گھس کے جو ہے وہ ملک کے اندر مار رہی ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف اب مودی کے آنے سے اتنا زیادہ خطرہ، یہ خوف ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو حملہ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ فنومینا کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہم اتنے ہی وہ ہو گئے ہیں، کیا اب بیٹھ گئے ہیں ڈر کے مارے کہ یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ نہیں، در حقیقت میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو باسط صاحب ہیں وہ ماضی میں بھی کنٹروورسل اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس وقت بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گا باسط صاحب کو اور ان کے دوستوں کو بھی، اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان کی بات کر کے بھی راضی نہیں ہے. آپ میرا مقصد کہیں نا وہ اٹیک کریں گے یا آپ ان سے کسی چیز میں اپنا کوئی مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی کمپیرزن کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے بات کرنے سے بھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ لوور ہو جاتا ہے. اس وقت جو مودی جی کی جو وکٹری ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایئر ٹائٹ ہے، اس کو اٹ کین بی چیلنجڈ جو ان کی اس وقت ترقیوں پہ جا رہے ہیں.
اسرائیل اور فلسطین کے مابین جو کشیدگی جاری ہے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ بندی میں 2 روزہ توسیع کی گئی گزشتہ شب، اور اس بات کی تصدیق کی گئی ترجمان حماس کی جانب سے، لیکن جنگ بندی کے جو توسیع ہوئی ہے اس کے باوجود اسرائیلی حملے رک نہیں رہے، اور اسرائیل کے اندر متعدد اسکولوں پر حملے کیے گئے جن کو تباہ کر دیا گیا، ہسپتالوں پر بم برسائے گئے جن کو تباہ کر دیا گیا. اور لیکن جنگ بندی میں توسیع کے بعد حماس نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، اور حماس کی جانب سے 11 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا ہے. اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے ناظرین، اس کے بعد حماس نے 39 اسرائیلی شہریوں سمیت 58 یرغمالیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے 117 فلسطینی خواتین بچوں کو رہا کیا گیا ہے. یہ تو ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے حماس کی جانب سے جو کہ پازیٹیو گلمپس ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسرائیل کی طرف سے یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو مسلسل جنگ ہے یہ نہیں رکنے کا نام لے رہی، اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے یہ حملے لگاتار دیکھنے میں آ رہے ہیں.